اپنے پیٹ کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر گھروں کو اجاڑنے والے ملاؤں، خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس بیٹی کو 17، 18، 20 سال، 25 سال والدین نے اپنی گود میں لے کے پالا ہے، ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہندے نے منڈا کڑی راضی تے کی کرے گا قاضی؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَن لَّا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخره في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إلى آخره في مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے مان لے یا نہ مانے تیری مرضی ہے
یا نہ مانے تیری 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 مرضی ہے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے، اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے، اور جس واز سے شرک کی بدبو اٹھتی ہو، قاری ایسا واز سنایا نہیں کرتے، اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے، بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہ 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 اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ سناوا تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر ذی وقار محبت پیار والے تمام بزرگان دین اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معکرات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو اس پیار نو اس ولولے نو اس محبت اور پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف لے آنے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب سانو سارے انو عطا فرمائے اللہ ساڑی محبت نو ساڑے پیار نو ساڑی لگن نو چاہت نو اے تیرے دین دیاں محبتاں تیرے دین دے پیار اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ انتہائی مختصر مگر جامع جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں او بات ہے کہ اللہ جس انسان نو دنیا دے اتے بہترین بیوی عطا کر دے وے اور او بیوی انسان دے دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر پریشانیاں دے اندر آزمائشاں دے اندر تنگیاں اور تکلیفاں دے اندر
او دے نال برابر چل چل کر کے او دا حوصلہ بڑھائے، او دے نال محبت اور پیار انتہا درجے تک محبت پیار کرے، ایسی بیوی اللہ دی طرفوں ایک خاص نعمت اور اللہ دی طرفوں ایک خاص رحمت ہے۔ اور اے دے مقابلے دے اندر ایک ایسی عورت جڑی پل پل تے نہ شکری کرنے والی، پل پل تے اللہ اکبر اپنے جذبات نو ایویں اجاگر کرنے والی، پل پل تے اپنی اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی بات نو بڑی بڑی بات بنا کر کے خامند واسطے گھیرا تنگ کرنے والی بیوی، اپنے خرچاجات اپنے خامند دی جیب تو ود کر کے کرنے والی ایک ایسی عورت اللہ دی طرفوں ایک آزمائش ہے۔ اللہ دی طرفوں اللہ اکبر اس طرح کہو کہ اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے نو نیک بیویاں عطا فرمائے، اللہ سانو جنہاں نو بیویاں دتیاں نے اللہ انہاں نو نیک بنا دے وے، اللہ انہاں نو خامن دیاں فرما بردار اور خامن دیاں مطیع بنا دے وے، اللہ اولاد واسطے انہاں دی محبت اور پیار، اولاد واسطے انہاں دی عقیدت نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اگر تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے، تاریخ اسلام اندر سانو اس طرح دیاں عورتاں نظر آن گیاں کہ جنہاں نے اپنے خاوند دی اتنی بے حد درجہ محبت اور انتہا درجہ پیار، انتہا درجہ محبت، انتہا درجہ پیار اپنے خاوند نال کیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، کیوں جی تنگیاں اللہ دی طرفوں نے، مصیبتاں اللہ دی طرفوں نے، آزمائش تا آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اللہ دی طرفوں نے، کیوں جو اللہ نے فرمایا کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے دن نے جڑے اسی لوگاں دے درمیان پھیر دے رہنے ہیں، کدی خوشی کدی غمی، کدی اللہ اکبر۔ شاعر آگرہ ہے کہ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صدا اکو جہا موسم، صدا اکو جہی آواز، صدا اکو جہی بات نہیں رہندی، بات ہمیشہ بدل دی رہندی ہے، موسم ہمیشہ بدلتے رہندے نے، وقت ہمیشہ بدلتے رہندے نے۔ اللہ اکبر۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے دن نے جڑے اسی لوگاں دے درمیان پھیر دے رہنے ہیں، کدی اسے ویڑے خوشیاں ہوندیاں نے، کدی اسے ویڑے باپ دی میت ہے، کبھی اسے صحن میں والدہ کی میت ہے، اسی صحن میں اللہ اکبر کوئی اور پریشانی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے۔ یہ اللہ کے آسمانوں سے اترتے ہوئے دن ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پت جھڑ، ابھی پت جھڑ کا موسم بہار آئی، پھر خزاں آئی، پھر سردیاں، پھر گرمیاں، پھر بہار، پھر اللہ اکبر خزاں۔ یہ دن بھی آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، بدلتے رہتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدا اکو جے دن نہیں رہندے، مگر ان دنوں دے اندر اگر تسی تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو، اگر خوشی ہے تے بیوی نے اپنی خوشی نو اپنے خامن دی خوشی تے قربان کر دیتا ہے۔ اگر غمی آ گئی ہے، بجائے واویلا دکھ پریشانی تے ہوندی ہے، مگر انہوں چیخو چخار دے اندر تبدیل کر کے اپنے خامن نو مشکل دے اندر نہیں ڈالیا، بلکہ اس خوشی نو، اس غمی نو ہی اسی طرح آرام نال اپنے خامن نو محسوس کرائے بغیر اس خوشی دے دن نو ٹال دیتا۔
اس غمی دے دن نو اگر غمی آ گئی ہے بغیر اپنے خامن دی تکلیف اونوں تکلیف اندر مبتلا کرنے دے وہ بھی دن ٹل گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سن، اور آپ دا ایک چھوٹا جہا بیٹا سی۔ وہ بیٹا بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہویا کہ وہ دے بچن دے چانس بڑے کم نظر آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ باہر گئے، آ کے پوچھیا کہ اللہ والیے میرے بیٹے دا کی حال ہے؟ حالانکہ بیٹے دی طبیعت بیماری اندر، کہنے لگیاں کہ اللہ دی خیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا، مگر غم خار بیوی، چیخ نہیں، رولا نہیں، رپا نہیں، چیخو چکار نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ باہروں آئے تے بیٹے دی میت سردیاں دیاں ٹھٹھڑ دیاں کھوئیاں راتاں آپ نے پچھلے کمرے دے اندر بیٹے دی میت نو رکھیا ہویا ہے۔ حضرت گھر تشریف لے آئے، فرمایا اللہ والیے میرے بیٹے دا کی حال ہے؟ کہنے لگی اللہ والے اگے نالو سکون اچھے، اگے نالو سکون اچھ ہے، آرام اچھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ حضرت سمجھنے لگے کہ افاقہ ہوئے گا، سویا ہویا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ اندر لکھیا ہے کہ میاں بیوی اس طرح بھی کیفیت اچ نہیں، حالانکہ والدہ نو پتہ ہے اولاد تو ود کر کے والدین نو دکھ تکلیف اور کنو زیادہ ہو سکتی، مگر آپ رات نو ازدواجی حیثیت واسطے اپنے خامن دی محبت اور پیار اندر آپ رات نو حق زوجیت ادا کر دیا نے، نہیں دسیا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہنے لگیاں کہ رات نو دساں گی تے میرے خامن پریشان ہونگے، قرب اس طرح ہوئے گا کہ ساڑھے تکلیف پریشانیاں ایک امانت تو ہے جڑی اللہ نے واپس لے لئی ہے۔ آپ رات نو حق زوجیت ادا کر دیں، صبح جدو تہجد دا وقت ہویا خامد نہا کے مسجد دی طرف جان لگے، آپ اگے کھڑیاں ہو گئیں، کہنے لگیاں اللہ والیا میں تیرے کولو ایک سوال کرنا چاہنی ہاں، مینوں اس سوال دا جواب دے۔ کہنے لگی ہاں۔ خاوند کہنے لگا جی پوچھو۔ کہنے لگیاں کہ اگر اللہ نے کسے بندے نو کوئی امانت دیتی ہوئے تے کیا اس امانت نو او واپس منگ لوے تے کیا وہ امانت واپس کرنی چاہی دی ہے کہ نہیں؟ او دے اندر کسے قسم دا کوئی تکرار تے نہیں ہونا چاہی دا؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایسا کیوں ہے؟ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو امانت کا پاسدار ہے، جو امین ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔
منافق کی نشانیاں، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف۔ فرمایا گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے، امانت دے اندر خیانت کردا ہے، وعدہ کردا ہے وفا نہیں کردا۔ اے نشانیاں منافقین دیاں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ والی نہیں، ایسا تو نہیں ہے کوئی امانت دے اور پھر وہ امانت کو واپس مانگے تو خوشی سے اس کی امانت کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو پھر موڑے تے ہاتھ رکھ کر کے فرمانیاں نے ساڑی امانت اللہ نے جیڑی سانو امانت دیتی ہوئی سی نا، اور رات اللہ نے واپس لے لئی ہے، اور رات اللہ نے واپس لے لئی ہے۔ میں اس کر کے تو ہنو رات نو پریشان نہیں کیتا کہ تسی سنو گے کہ پریشان ہوو گے، دکھ دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اس کر کے میں رات تو ہنو سکون نال گزارن واسطے اپنے بستر تے لے کر کے آئی ہاں، حالانکہ حق زوجیت بھی ادا کیتا ہے، میں پھر بھی تو ہنو محسوس نہیں ہون دیتا۔ اللہ دی قسم ایسی دنیا تے اس کائنات پہ ایسی بیویاں بھی آئی ہیں جنہوں نے اپنے دکھ اپنے کلیجے میں پرو دیے، مگر خامن تک وہ آواز نہیں آنے دی کہ اس آواز سے میرا خامن کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، رات کو کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کر کے نہیں بتایا کہ تہاڈی نیند اندر کدھر خلل واقعہ نہ ہو جائے، تہاڈی اللہ اکبر رات اس طرح بھی کیفیت دے اندر نہ گزرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو دعا کرو اللہ سارے انو ایسیاں غمخار بیویاں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ جنہاں نو بیویاں دیتی یعنی اللہ خونا دے نصیب چنگے کر دے۔ اللہ سانو سارے انو تنگیاں تکلیفاں کو محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، دنیا دے اندر ایسیاں بیویاں موجود نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جڑیاں کوئی گل ہو بھی جائے، پریشانی تنگی اور تکلیف آ بھی جائے، مگر او اپنے خامند کرو اس تنگی تکلیف نو اللہ اکبر انج پیچھے چھپا کر کے رکھ دیا نے کہ ساڑھے خامند آن گے، صبح تو لے کر کے شام تک گئے ہوئے محنت مزدوری واسطے دکان تے گئے نے، آندیاں سار اللہ سارا بائیو ڈیٹا انہاں دے سامنے نہ رکھ دئیے، بلکہ صبر نال کام لیجئے، اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، آپ سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا ابو آئیں تو انہیں پریشان مت کیجئے گا، یہ مسائل خیر ضرور ہیں مگر میں آپ کسی طریقے سے کسی وقت پہ بات کر لوں گی، آپ نے انہیں پریشان نہیں کرنا۔ اللہ نے ایسی بیوی نو اللہ دی قسم ایسی عظمتہ نال نوازیا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت دا لباس او دا مرد ہے، مرد دا لباس او دی عورت ہے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے لباس ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ لباس جسم سے الگ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر یہ جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے مرد کا لباس ہے، مرد بیوی کا لباس ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جدا جدا نہیں ہے، ہاں جسم جدا جدا ہے مگر ان کے نظریات جب تک ایک نہ ہو گھر میں خوشحالی نہیں آ سکتی، برکتیں نہیں آ سکتی۔ بیوی دعا کرے خامد باخر جائے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا میاں بیوی اپنے بستر پہ خوش ہوں، زمین پہ خوش ہوں، اللہ عرش برینے فرشتوں میں خوش ہوتا ہے۔ اور انہاں دا تذکرہ کر دینے اللہ انہاں دا تذکرہ کر دینے اور فرما دینے فرشتے ہو تسی آکھ دے سو انسان نو پیدا نہ کری، اے لڑن گے جھگڑن گے اللہ خون ریزیاں کرن گے، تو ہاٹیاں نظران گندیاں بندیاں تے پہ گئیاں اور میریاں نظران ان لوگاں تے پہ گئیاں جڑے اپنی خوشیاں دے اندر
اپنی تکلیفاں دے اندر اپنی پریشانیاں دے اندر اللہ نال اس قدر محبت کرن گے کہ کدی اپنی زبان تے گلا نہیں لیان گے، شکوہ نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر۔ میں ان لوگوں دا تذکرہ کرنا چاہنا تھا جنہاں نو اللہ نے اس عظمت نال سرفراز فرمایا۔ اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام۔ اللہ خیدر محسرہ غلام، تیری میری امی 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 سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا تسی بھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی ساری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی خدیجہ الکبریٰ اپنا اتنا سارا مال، اللہ اکبر، کثیر المال، اللہ نے کمال اندر اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ میں تاریخ اندر پڑھیا ہے ماں جی دے خیمے دیاں تناباں سونے دیاں کلہ خنال بجیا کر دیاں سن، آپ دے تنبوخ اللہ اکبر جتے سامان ہے او دے اتے رکھنے والے تنبو اللہ کا ناتا اونا دیا تناباں اونا دے اللہ اکبر اللہ اونا دیا تناباں سونے دے کلہ نال اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک دن ماں جی میسرہ تلاش واسطے اپنے غلام میسرہ نو فرما دیا نے میسرہ وے کوئی بندہ لب جیتے نال مل کر کے کاروبار شروع کریے، پیسے میں علاوہ اللہ اکبر پیسے میرے ہون، مال میرا ہوئے، وہ بندہ مال لے جا کر کے آئے، جڑی بچت ہوئے وہ دا حصہ کر لوانگے۔ اللہ اکبر میسرہ پورے خلق کے دی اندر انج نظر دوڑا کر کے ایک کوئی بندہ نظر آیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کو خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ کہنے لگا آپ کر کے فرمانے بی بی ایک بندہ ہے جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی کہو تے میں او دنال گل کر لوا۔ ماں جی خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے میسرہ او بندہ کاروباری خلات اندر کے خوجیا، کاروبار نو جاندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر میسرہ کہنے لگا بی بی او می بندہ اس طرح دا کاروباری خلات اندر کہ آج تک انہیں کسے نو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر میاں نہیں ہے کہ تسی کسے بندے خنال کاروبار کرنا چاہو، اللہ اکبر دے کول کچھ پیسے خین تو ہاڑے کول تجربہ خین مل کر کے کاروبار شروع کیتا۔ مہینے دو نہیں گزرے تو صوفی دے موتے 12 وجہ ہوئے کی ہویا صوفی کے میں صوفی آدھا یار میرے کول کچھ پیسے سن، میرے دوست کول تجربہ سی، اسی مل کر کے کاروبار شروع کر لیا ہے تے مہینے دو نہیں گزرے اللہ اکبر تے صوفی دے موتے 12 وجہ ہوئے کی خیا صوفی آدھا یار تجربہ میرے والے آ گیا ہے تے پیسے ہو دے والے ٹر گئے نے تے دین دا نام نہیں لیندہ اوہ بڑے ہو کسے دا پیسہ کھا کر کے نہ مرے ہو۔ ادھر ویکو میرے محبوب علیہ السلام تیری میری امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مال لے جا کر کے ماں جی فرماندیا نے میسرہ ٹھیک ہے جاؤ اس بندے نال گل کرو، برخال گل ہو گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ماں جی خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کر کے وہ ویکھو شام دیاں منڈیاں دے اندر مصر دیاں بازاراں دے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام مال لے جا کر کے آ رہے خین۔ اللہ خون کتنے دن ہو گئے، کتنے دن گزر گئے، میرے نبی نو مال لے جا کر کے ویچ دیاں انج بھی ہویا کہ ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں ویچ رکھے تے رات بارش آ گئی، بارش اندر کھجوراں بھیج گئیاں۔ باقی تاجر اسی طرح ہی صبح ہوئی انہوں نے رلا ملا کے ساریاں سکیاں تے گلیاں کھجوراں ایک کو ڈھیر لا کر کے بیچ رہے ہیں۔
تے میرے نبی گلیاں کھجوراں دا ایک پاسے ڈھیر لایا ہویا، سکیاں کھجوراں دا ایک پاسے ڈھیر لایا ہویا۔ آگ دینے کی ہے، آدھے نے رات بارش ہوئی ہے بھیج گئیاں سن، انہ دے بھاؤ ہے، ایک سکیاں کھجوراں خین انہ دے بھاؤ ہے۔ سارے حرام پریشان ہوئے کہ خودیا بندہ جڑا اپنے اللہ اکبر مال دا نقص آپ دستا ہے، اللہ اکبر تے میرے نبی نے نالی میرے نبی فرمایا کر دے سن التاجر الصدوق، سچا تاجر، آہا سچا تاجر، جھوٹ نہ بولنے والا تاجر، التاجر الصدوق، سچا تاجر جڑا اپنے کم اندر جھوٹ نہیں بول دا، قیامت والا دن ہوئے گا مع النبیین والصدیقین، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ انہوں نبیوں دا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ اکبر انہوں اللہ شہداء دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام پھر قول و فعل تیکو جانا، میرے نبی دے قول و فعل اندر تضاد نہیں سی کہ میرے نبی جو آنکھ دے سن عملاً او دے مطابق ہی زندگی بسر کر دے سن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا گچ کر کے کہو صلی اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے گلیاں سکیاں کھجوراں ایک پاسے، گلیاں ایک پاسے، اللہ نے باقی تاجرانو نفع جیویں کیویں دیتا دگنا نفع کر کے اللہ نے میرے محمد دی جھولی پا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ادھروں ماں جی مکے تجارت کرنے والے لوگ واپس آ رہے، ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتظار کر رہی ہیں خیر کہ کدو میرا میسرہ نال میرا تجارت کرنے والا بندہ کدو واپس آئے گا۔ چوک اندر کھڑیاں ہوئیاں انتظار کر رہی ہیں، ماں جی خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے دوپہر دا وقت، ادھر میری طرف دیکھنا، دوپہر دا وقت، اللہ اکبر، ادھرو او ویکھو لوگ سارے دھوپاں دے اندر تاخ دھوپ چڑی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے اپنی آب و تاب نال، اللہ اکبر، سارے لوگ دھوپے چلے آ رہے ہیں، مگر ادھر ویکھو ایک پاسے میسرہ اور تجھے پاسے میرے محمد نے مال چکیا ہویا، میسرہ نے نال مال پڑیا ہویا، میرے نبی چلے آ رہے ہیں۔ ماں جی خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے میں کئی واری اکھاں ملیاں تے میں کئی وار ویکھیا، پہلے تے میں جانیا کہ خدیجہ تیرا وہم لگدا ہے، مگر میں پھر اکھاں مل کر کے ویکھیا کہ جتو میرے نبی گزر دینے بدل برابر میرے محمد تے چاں کر دے جان دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرماندیاں نے میں ویکھ دی رکھی جتو میرے نبی گزر دینے بدل برابر میرے محمد تے چاں کر دے جان دیکھیں، اللہ اکبر۔ میں ویکھیا، میں کئی وری اکھاں ملیاں تے کئی وری نظارہ کیتا، میں کہا خدیجہ ایک کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایک کوئی اللہ دا بڑا برگزیدہ بندہ لگدا ہے۔ اللہ اکبر، میسرہ آیا مال لے کر کے، جڑا اللہ اکبر بچیا ہویا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس سے ولی فرمایا میسرہ آؤ حص کریے، اللہ اکبر، نہیں ہے رات آئے خاں تھکے ہوئے کوئی نہیں، صبح ہو جائے گا، صبح کھایا بندہ حساب یار شام نو ہو جائے گا نانا، اللہ اکبر۔ میسرہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ وے کر کے دیے نے میسرہ اے بندہ کاروباری خلات اندر کے ہو جیا، اللہ اکبر۔ میسرہ دے بی بی اے بندہ کاروباری خلات اندر ایک ہو جا بہترین بندہ کہ اپنا ریت دا دانا کسے نو کھان دیندہ نہیں اور کسے دا سونے دا دانا کھاندہ نہیں، اللہ اکبر۔ میسرہ نے جدو سنیا دھاک بیٹھ گئی، اتنا زیادہ نفع، اللہ اکبر تے کہنے لگی ہیں میسرہ جاؤ محمد نو پوچھو کہ تہاڈی شادی نہیں آئی، اگر تسی کا خود میں تہاڈے نال شادی کرن واسطے حاضر ہاں۔ اللہ اکبر لوگو، میرے محبوب کریم علیہ السلام نو میسرہ نے آ کر کے پوچھیا کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا
ہوندا کوئی ساڑے ورگا آدھا حس تو ودیا خور کم کی ہوئے گا لکھاں کروڑا ارباں دی مالک ختیجہ جلدی کرو منٹ نہ لگے کسے گوانڈی نو پتہ نہ لگے جلدی کرو بیاہ کرو اللہ اکبر میسرہ کہنے لگا محمد توہاڑی شادی نہیں ہوئی اگر تسی کو خود ختیجہ نال توہاڑی شادی کر دئیے میرے نبی فرمانے نے نا میسرہ نا اے خود یہ گلنا دا حق منو نہیں ہے ساڑے وڈے خین انہاں نال گل کرو اگر گل ہوئے گی اللہ اکبر شادی وادی بھی ہو جائے گی ادھر ہن میری طرف دیکھو ذرا یہ کیا ہے کورٹ میرج بغیرتی کی انتہا نہیں جس باپ نے تینوں 17-18 سال پالیا ہے او دی اجازت تو بغیر اپنے آشنا نال فرار ہو گئی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جائیے عدالتوں میں چکر لگائیے حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے ولی کون ہے ایک عورت ہے اس کا باپ اس کا ولی ہے خدا نہ خاصا باپ فوت ہو گیا ہے اس کا بھائی سربراہ ہے اس کا ولی ہے بھائی نہیں ہے ماما ولی ہے چاچا ولی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ولی کے بغیر اگر عورت دوڑ کے نکاح کر لے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے 3 دفعہ فرمایا وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے حالانکہ ایک دفعہ بھی محبوب کریم فرما دیتے کہ نکاح باطل ہے تو وہ ہے ہی باطل مگر زور سے کیوں فرمایا ہے اس لیے کہ کوئی بندہ گنجائش نہ نکالے وہ جی کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم جتنی غیرت اور جتنی حمیت اللہ نے اہل حدیث کو عطا فرمائی ہے کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی جائیے آج عدالتوں میں چکر لگائیے آپ کو کوئی نکاح خواہ اہل حدیث نظر نہیں آئے گا کوئی نکاح خواہ اہل حدیث نظر نہیں آئے گا کیوں وہ جانتا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے زنا ہے جب تک اس عورت کا ولی نہیں آئے گا جب تک اس کا باپ اجازت نہیں دے گا جب تک اس کا بھائی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا نکاح باطل ہے اب ادھر جو نکاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اہل حدیث ہیں نہیں وہ کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر چند ٹگوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر گھروں کو اجاڑنے والے ملاؤں خدا کا خوف کرو ڈرو اللہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس بیٹی کو 17 18 20 سال 25 سال والدین نے اپنی گود میں لے کے پالا ان کا کوئی حق نہیں یہ کہتے ہیں منڈا کڑی راضی تو کی کرے گا قاضی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے نبی فرمانے نے حالانکہ مال دی کثرت اس قدر زیادہ ہے مگر میسرہ دے پیغام نو میرے نبی نے فرمایا نا میسرہ ہی نہیں ہو سکتا ساڑھے وڈیاں نال اے زوجیت دا انتخاب میں نہیں کرنا میرے وڈیاں نے کرنا ہے اگر ہوئے گا تو ہو جائے گی بہرحال میں مختصر گل لے کر کہ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا
ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال نکاح ہویا حجرہ عروسی دے اندر میرے نبی آئے میرے نبی نے سب تو پہلی گل جیڑی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال کیتی ہے ایمان والیو میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے اللہ اکبر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے میریاں محبتاں دے مان دھڑام کر کے نیچے گر گئے میں اپنے محبوب علیہ السلام دا چہرہ تک دی رہ گئی میں کہا محبوب انج کے میں آنکھ دیکھو میں تے توہانو اللہ کلو مانگ کر کے لے آخے میں تے اللہ کلو دعاواں کر کے لے آخے انج کے میں آنکھ دیکھو کہ توہاڈا میرا نبھا نہیں ہو سکے گا میرے نبی فرماندے نے خدیجہ تیرے کول کروڑوں درہم تیرے کول کروڑوں دینار تیرے کھان پین دے برتن چاندی دے نہانے دے برتن سونے دے چاندی دے ڈول چاندی دے نہانے کھان پین دے برتن سونے چاندی دے اے سارا نظام تیرا ہے اللہ اکبر مگر میرا دل ہے کہ اے اتنا مال اللہ نے منو دیتا ہوئے میں شام دا سورج غروب ہون تو پہلے سارا مال غریباں یتیماں تے بے وگان دے سراں تے خرچ کر دینا ماں جی خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے محمد میں اس گھر دی دہلیز دے قدم رکھن تو پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا ہے کہ اے مال ہن میرا نہیں ہے اے مال میرے محمد دا ہے جتے چاہو خرچ کرو مینوں اعتراض کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اے لوگوں اس طرح نپتیاں جی زندگیاں اے نہیں ہے کہ کہے خبردار میرے وائلٹ کو ہاتھ لگایا یہ میں نے اپنی ماں کی طرف سے لے کر کے آئی ہوں اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کچھ دینا ہے تو اپنی طرف سے دو کچھ منگوانے کے لیے اللہ اکبر اپنے وائلٹ کو سنبھال کر کے رکھا اپنے بابا سے لو بچوں کو مانگنے کا وقت آیا میرے پاس نہیں باپ سے لو اللہ اکبر اتنی بار نہیں کھویا کر دے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ میرا دل کردہ اتنا مال اللہ نے منو دیتا ہوئے میں سارا مال غریباں یتیماں تے بے وگان دے سرہ تے خرچ کر دیا ماں جی خدیجۃ الکبریٰ فرماندی نے حضور میں تے اللہ نال پہلے ہی وعدہ کر لیا کہ اے مال خون میرا نہیں ہے اے مال میرے محمد دا ہے جتے چاہو خرچ کرو منو اعتراض کوئی نہیں ہوئے گا تے میرے نبی نے پھر وہ سارا مال اللہ اکبر میں خلی دے اندر میرے نبی نے اللہ مسجد سے اندر ڈیر لگا دیتے میرے نبی فرماندے نے لے جاؤ غریبوں لے جاؤ مسکینوں اللہ اکبر محمد کسے کلو کوئی پیسہ نہیں لے گا جنہوں جس چیز دی ضرورت لے جاؤ اللہ اکبر سارا مال غریباں یتیماں تے بے وگان دے سرہ تے خرچ کر دیتا اینج ہویا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام آئے گھر اندر کان واسطے کوئی چیز نہیں ہے اللہ اکبر میاں پھر شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر ماں خدیجۃ الکبریٰ او ہوئی خدیجہ جدے کان پین دے برتن سونے چاندی دے اللہ اکبر شیب ابی طالب دی قید اندر 2.5 سال دارسا میرے نبی تے میرے محمد دیاں بیٹیاں میرے محمد دی بیوی نے اللہ اکبر شیب ابی طالب دے اندر کھجورہ چوس کے اللہ کا شکریہ ادا کیتا مگر کدی خجر چہرے تے اے خجے اثار نہیں آئے کدی زبان تے خجے الفاظ نہیں آئے جدے نال اللہ ناراض ہوئے اللہ اکبر 2.5 سال دارسا شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر میرے نبی تے میرے محمد دی بیوی ماں غم خار بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی خدیجۃ الکبریٰ ذرا محبت نال کو رضی اللہ
بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حکیم ابن خزام آیا. اللہ اکبر. ماں خدیجۃ الکبریٰ دا بھانجا حکیم ابن خزام آیا. انہیاں ساریاں لکڑیاں لے کر کے آیا, نال جون لے کر کے آیا, نال مٹی دی خانڈی تے مٹی دے 2-3 پیالے لے کر کے آیا. اللہ اکبر. لوگو اللہ کو دعا کرو اللہ ہر ایک نو غم خار بیوی عطا فرمائے. اگر بیوی تے میاں بیوی دی محبت آپس دے اندر جدا جدا خیر اوتے اللہ دیاں رحمتاں نہیں آ سکدیاں. میاں بیوی زمین تے خوش ہون, اللہ آسمانہ تے خوش ہون دین. میرے نبی پاک علیہ حیدر ویکھو ذرا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ابن خزام آیا. انہیاں ساریاں لکڑیاں نال مٹی دی خانڈی مٹی دے 2-3 پیالے لے کر کے آیا. کہتا ہے خالہ بی بی پکاؤ تے نہ بچیاں نو کھواؤ. ویکھو نہ کنے مہینے ہو گئے نے, 1-2 دن دی گل نہیں میاں. شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر میرے محمد دیاں بیٹیاں نے پتے کھا کھا کر کے گزارے کیتے نے, پتے کھا کھا کر کے گزارے کیتے. ایک نے یا کیا ابو والا پتے کھا کر کے بھی گزارے کھلے ہیں. اللہ دی قسم پتے کھائی جا رہی نے, اللہ دا شکریہ ادا کیتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. حکیم ابن خزامہ دے خالہ بی بی پکاؤ تے نہ بچیاں نو کھاؤ. ویکھو کنے مہینے ہو گئے نے کہ تسی کچھ نہیں کھادا. ماں خدیجۃ الکبریٰ نے او جومہ دا دلیا جے دے اندر گھیو نہیں, زیتون نہیں, کھجورا نہیں, مٹھا نہیں, بس میں لون والا دلیا تے مٹی دی ہانڈی دے اندر میرے نبی مسجد اندر پکا کر کے رکھیا. پھر ویکھو اے بھی نہیں کہ میں کھا لواں, کنے دن جو ہو گئے مہینے گزر گئے, محبوب آن گے تے کھا لین گے. نہیں, پکا کر کے ڈھانپ کر کے رکھ دیتا. میرے نبی آئے, میرے نبی فرمانے نے ختیجہ کی ہو رہے ہے؟ اللہ دے محبوب آج میرا بانجا حکیم ابن خزام آیا. انہیاں ساریاں لکڑیاں اے پیالے ہانڈی جون لے کر کے آیا تے میں جوماں دا دلیا بنایا ہے. میں جوماں دا دلیا بنایا ہے. میرے نبی فرمانے نے لیاؤ ختیجہ تیریاں دھیاں نے بھی کھادا ہے کہ نہیں کھادا. اللہ دے پاک پیغمبر اسی سارے مل کر کے تہاڈا انتظار کر رہے ساں. اسی سارے مل کر کے تہاڈا انتظار کر رہے ساں. میریاں دیاں فاطمہ زینب رقیہ آکھدیاں سن ابو آن گے تے کھاواں گیاں. اللہ اکبر. میرے نبی اسی تہاڈا انتظار کر رہے ساں تے میرے نبی فرمانے نے ختیجہ لے آؤ ذرا کھائیے. میرے محبوب علیہ السلام نے ڈکیا کھویا دلیا او تو پونا کھٹایا لے کر کے دلیا خمو اندر پایا. نہ کھجور نہ گھیو نہ زیتون نہ مٹھا, بس میں لون والا دلیا تے مٹی دی خانڈی دے اندر. میرے نبی خماں جی ختیجہ میرے نبی نے منہ اندر پایا. نالے میرے نبی خماں جی ختیجۃ الکبریٰ دے چہرے والے ویکھ دینے. میرے نبی فرماندے نے ختیجہ اللہ اکبر. کدی تیرے کھان پین دے برتن سونے چاندی دے, کدی تیرے نہانے دے برتن ٹپ ڈول چاندی دے. اللہ اکبر. آج
کیا ہے اے جوماں دا دلیا جے دے اندر گھیو نہیں زیتون نہیں کھجورا نہیں بس میں لون والا دلیا تے مٹی دی کھانڈی دے اندر اللہ ختیجہ دن او چنگے سن یا دن اے چنگے نے اللہ تے ماں جی ختیجہ الکبریٰ دیئے چیخیں نکل گئیاں آتی نے اللہ دے پاک پیغمبر کن خیالہ دے اندر پہ گئے ہو اللہ اکبر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر اللہ دے پیغمبر ان دنہ دے اندر میرے کول سونا سی چاندی سی ہیرے سن جو اخراس سن سارا کوئی سی مگر تسی نہیں سو ان میں سارا کچھ دے کر کے اللہ نے منو تانو دے چھڑیا ہے میں کی کرنا ہے سونے نو چاندی نو اللہ اکبر میرے نبی نالے انج دلیا مو اندر پاندے خین نہ کجورا نہ گھیو نہ زیتون نہ کچھ بس میں نون والا دلیا تے مٹی دی کھانڈی دے اندر میرے نبی کس حالت نال انج میرے نبی نے کہا کر کے آس میں نولے وے کیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کوئی گل نہیں مگر ماں جی ختیجہ الکبریٰ میرے محمد دی غم خار بیوی اللہ دی قسم میرے نبی تے کدی اپنے زبان وچو اے نہیں آکھیا کہ حضور کچھ بچا کر کے بھی رکھ لیتے اللہ کے پیغمبر سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں کچھ بچا کے بھی رکھ لیتے خدا کی قسم ایسا نہیں میرے نبی کی بیٹیوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اتنا زیادہ مال تھا آپ کے پاس آپ بچا کے رکھ لیتے یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے پیغمبر نے 2.5 سال کا عرصہ بغیر کھائے پیے اللہ اکبر قید کی صعوبتوں تو میں گزارا ہے پتے کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے مگر غم خار بیوی نے کندھے سے کندھا ملا کر میرے محمد کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے پھر ایسے دن بھی آئے کہ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو خوشحالی والی زندگی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوگا میرے پیغمبر گھبرائیے گا نہیں پریشان نہ ہو جائیے مگر اگر اس وقت پیغمبر علیہ السلام ماں جی ختیجہ الکبریٰ کہے وہ ہو انج ہو گیا مر گئے ریا کچھ نہیں پھر میرے نبی نے بھی اپنی بیوی کی محبت اور پیار کا حق ادا کر دیا 11 بیویاں تھی میرے محبوب کی مگر جب تک ماں ختیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر کے نکاح میں رہیں میرے پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ایک ہی شادی وہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہی اور جب ختیجہ فوت ہو گئی میرے پیغمبر علیہ السلام محبت کو بھلا نہ سکے غمخوار بیوی تھی نا جب میرے نبی باہر سے آتے نا ایسے جسم چھنی ہوا ہوتا خون سے لت پت ہوتا آپ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ایسے دوپٹہ پھاڑ کر آپ میرے محبوب کے زخموں پہ رکھتی یہ ہے غمخوار بیوی بندہ باہر سے آئے اس کی پیشانی سے پہچان لے کہ میرے خامد پریشان نظر آ رہے ہیں خامد باہر سے آئے اس کی طبیعت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1 منٹ میں عورت پہچان لے کہ میرا خامد پریشان ہے پھر اس کی پریشانی کو بدلنے کے لیے آگے ادھر بیٹھے نا میں آپ کے لیے پانی لاؤں میں آپ کے لیے فلاں کروں محبت اپنے جذبات کا اظہار کرے خدا کی قسم یہ پریشانیاں بدل جاتی ہیں اللہ رحمت عطا فرماتا ہے جہاں غم خار بیوی اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہاں اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے میرے نبی شرابور ہوئے پسینے سے ایسے پنڈلیوں میں زخم ہوئے ایسے سر میں زخم ہوئے ماں جی ختیجہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور ایسے نہ کیا کرے آپ
اپنا دوپٹہ پھاڑ کر میرے پیغمبر کے ساتھ ایسے پٹیاں کر رہی ہیں اور ساتھ فرما کہہ رہی ہیں اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. محبوب پریشان نہ ہو. کلا واللہ منو اللہ دی قسم ہے. ادھر ویکھو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. پریشان نہ ہوئے میرے نبی. کلا واللہ منو اللہ دی قسم ہے تہاڈے جے بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا. تہاڈے جے بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا. پریشان نہ ہوئے کہ آپ دیکھو نا عورت ہے دل تھوڑا ہوندہ ہے نرم. اللہ اکبر. حساس طبیعت دی مالکہ ہوندیاں نے عورتاں. آپ ایسے دوپٹہ پھاڑ کر میرے نبی کے سر پر ایسے رکھ رہی ہیں اور آپ آسمانوں سے ایسے میرے پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی طرف دیکھ کر آسمانوں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ یا تو میرے نبی کا جسم اتنا نازک نہیں تھا بنانا, یا تو میرے نبی کا جسم اتنا نازک نہیں تھا بنانا, یا کافروں کا دل اتنا سخت نہیں تھا بنانا. دیکھو تو صحیح کیا حال کر دیا میرے نبی کا. یہ علیحدہ علیحدہ ہو کے سامنے نہیں, علیحدہ علیحدہ ہو کے اور میرے پیغمبر کے سامنے ایسے زخم پہ پٹیاں رکھ رہی ہیں اور ساتھ فرما رہی ہیں کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ خود پیغمبر اللہ تو انہوں کدی ضائع نہیں کرے گا. انکا لا تصل الرحم. سبحان اللہ. انکا لا تصل الرحم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. محبوب کیوں فرمایا تسی او ہو جڑے غریباں تے محبت کر دے ہو, شفقت کر دے ہو. تسی غریباں دے سر تے ہاتھ رکھنے والے. وَتُقْرِئُ الضَّعِیف ضعیفاں دا بھار چکن والے, غریباں نال محبت تے پیار کرنے والے. اللہ اکبر. ایک خوجیاں محبتاں پیار جس بندے دے اندر خون اللہ انہوں کدی ضائع نہیں کر دے. ادھر میری طرف دیکھنا. بندے کو بخار ہے, اب عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. بات تو اصلاح معاشرہ کی ہے نا. عورت بندہ بیمار ہے, عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کا سر دبا رہی ہے اور کہتی ہے سائیں 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 پریشان نہ وال ٹھیک ہو جیسے. ہاں یا ہمارے معاشرے میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ کہے گی کچھ نہیں ہوتا پریشان نہ ہو اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرما دے گا. اور پنجابی میں خود ہو کہے گی کوئی نہ خیر ہوئے کچھ نہیں ہوندہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر یہ غمخوار بیوی ہے جو ادھر اپنے خامند کو دلاسا دے رہی ہے اور آپ مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے اللہ میرے خامند کو شفا دے دے, اللہ میرے خامند کی خیر کر, اللہ صحت تندرستی عطا فرما. یہ ہے غمخوار بیوی. اور دوسری خامند باہر سے آیا ہے, طبیعت میں بوجھل یہ ہے, باہر سے لوگوں کا تھکا تھکایا ہارا ہوا گھر میں آیا. وہ آتے سلام بعد میں لے, میرا فلانا کام کر رہے ہو. اس نے اپنے خامند سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کس حالت میں ہو, کیسے ہو, آپ کی طبیعت کیسی ہے, پریشانی کے آثار کیوں ہیں. وہاں سارا کچھ کٹے چوڑے. او جی میرا فلانا کام کر رہے ہو. بیگم میں کسی وجہ سے پریشان تھا, حالات ایسے نہیں تھے, میں ادھر نہیں جا سکا. بس تو انہوں اپنے نال ہی غرض ہے, تو انہوں اپنے نال ہی غرض ہے. میرا کام تے آج تک تسی کیتا نہیں, اس کارے چ جدوں دی آئیاں سوکھ ویکھیا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے,
کثرت عورتوں کی ہے جہنم میں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ عورتوں کی کثرت اس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہے کہ یہ بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ اللہ اکبر میں جدو تیرے کارائیاں میں ویکھیا کیے۔ پھر اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں عورت تے پیر دی جتی ہے، عورت پیر دی جتی ہے، پائی پائی کہ نہ پائی، اگر ٹھیک پوری آندھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سٹ کے نمی لے آؤ۔ اگر ادھر عورت کی غلطی ہے ٹھیک ہے، ادھر مرد کی غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو پیر کی جوتی نہیں کہا، فرمایا میاں بیوی زمین پہ خوش ہوں اللہ آسمانوں پہ خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی زمین پہ خوش ہوں اللہ آسمانوں پہ خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنے بستر پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آسمانوں سے فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، فرما رہے ہوتے ہیں آپ کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے جھگڑیں گے، آپ کی نظریں گندے بندوں پہ پڑ گئی، یہ دیکھو میرے بندے آپس میں کس قدر محبت پیار کر رہے ہیں اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں ایسا کوئی کام جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے، میاں بیوی عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں داغ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ داغ کیا ہے؟ اگر عورت باہر جائے، اس کے اللہ اکبر کسی غیر محرم کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی غیر محرم سے وہ فون پہ بات کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لباس میں گندگی ہے، اس کے لباس پہ نقطے لگے ہوئے ہیں گند کے۔ اور اسی طرح مرد پہ بھی فرض ہے، جس طرح مرد چاہتا ہے نا کہ عورت جو میرے بستر پہ ہے وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، عورت بھی چاہتی ہے کہ جو میرا مرد ہے وہ میرا ہی ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اگر عورت کی پاکیزگی آپ کے لیے ضروری ہے، پھر عورت آپ کے جسم کو بھی پاکیزہ سمجھنا اس کی بھی مجبوری ہے۔ اگر آپ غیر محرم سے اپنے تعلقات استوار کریں تو گھر میں یہ سمجھیں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہی بس رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مفاقات عمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور گندے مرد گندے عورتوں کے لیے۔ قرآن کریم نے بھی یہی بیان فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ذرا پھر کہو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا گندے مرد گندیاں بندیاں واسطے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مرد پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں۔ جیسے آپ ہوں گے
ویسا ہی اللہ آپ کو جوڑے میں وہ ہی عطا کرے گا جیسے آپ کی محبت اور پیار ہے۔ آئیے اپنے نفس کو پاکیزہ کیجئے، اپنی محبت کو پاکیزہ کیجئے۔ محبت وہ نہیں جو بازار میں نیلام ہو، وقت وقت پہ بکے، چونک چونک پہ بکے، گھر گھر میں بکے۔ اپنی محبت کو اتنا پاکیزہ کیجئے کہ آنے والی یہی سمجھے کہ یہ میری محبت، اور اس قدر خاوند کے محبت، حقوق اور پیار ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ خاوند کی اتنی محبت اور پیار ہے، اور یہ فرض بنتا ہے پھر خاوند کا بھی کہ وہ ہر حال میں اپنی بیوی کے حق اور حقوق کو ادا کرے، اپنی خاندان کو چلانے کے لیے، اپنے نسل کو چلانے کے لیے اپنی محبت اور پیار میں کسی اور کو شامل نہ کرے۔ میاں بیوی کی محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نکاح سے حاصل ہوتا ہے، اور نکاح کو میرے محبوب نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آئیے زنا کو عام کرنے کی بجائے نکاح کو عام کیجئے تاکہ ہماری نسلیں سکھ کا سانس لیں، اور ہم اللہ کے دربار میں کل سرخرو ہو کے دربار میں پیش ہو کر اپنے پل پل کا حساب دے سکے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم تمام حضرات کو نیک بیویاں اللہ عطا فرمائے۔ جن کی بیویاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنا خوف اور میرے محبوب کی سنت کو اجاگر کر دے۔ ہمارے گھر رحمت قدا بن جائیں، اللہ ہمارے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرمائے۔ اور جن کے رشتے ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام میری ماؤں کو، بہنوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔